چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آفتیں ٹل جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے حالات کو بھی اچھا کر دیتا ہے درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، ورد ہونا چاہیے، وظیفہ ہونا چاہیے۔ اس تلاوت کلام پاک ہم سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس یعنی زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انه كان من المفسدين، بے شک وہ فسادی تھا۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، بے شک فرعون اور حامان
اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ویسی زباں خدا نہ کرے۔ اور آج جس امام کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اور جن کی مبارک حیات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ان کو اگر عشق رسول کا استعارہ کہا جائے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی ذات پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے۔ ان کا ذکر خیر کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف میں آپ کا لکھا ہوا ہے کلام، آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اللہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے
سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ ای خانہ ہما آفتاب است۔ کیا بات، امام اہل سنت کا گھرانہ، یہ سارا گھرانہ یہ مثل آفتاب سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، جو پریشان حال ہے اسے خوشخبری دے دو، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس کا سہارا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا، آپ فرماتے ہیں بے یار و مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے مددگار بنایا، ان کا تجھے حامیوں مددگار بنایا۔ سبحان اللہ۔ جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو پوچھنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے سے لگانے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانور ہے آئے ہائے جس کی وہ ملکیت ہے، وہ تو اس کو پوچھ نہیں رہا، اور اسے کھانا کم دے رہا ہے، کام زیادہ لے رہا ہے۔ اونٹ ہے، اس نے جب نبی پاک کو دیکھا تو آقا کریم کے قدموں میں سر رکھ کے آنسو بہا رہا ہے، اپنا حال حضور کو سنا رہا ہے، اور نبی پاک اس کا حال سن بھی رہے ہیں اور اس کے مسئلے کا مداوع بھی کر رہے ہیں، حل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ بے یار و مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے حامیوں مددگار بنایا، ان کا تجھے حامیوں مددگار بنایا۔ یوں سمجھ لیجیے آج کے دور میں بھی چاہے عوام ہوں، چاہے خواص ہوں، چاہے علم دین کو جاننے والے ماہر علماء ہوں، یا عام وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ان کے پاس اگر اعلیٰ حضرت کی واضح کوئی پہچان موجود ہے جو بہت ہی زیادہ کامن ہے، وہ آپ کو عشق رسول نظر آئے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت نظر آئے گی۔ اب یہ کلام جو ابھی پڑھا گیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی یوں سمجھیں کہ بر صغیر میں تو یہ بچوں کی گھٹی کے ساتھ دیا جانے والا کلام ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے، مائیں جھولا جھلاتے ہوئے بھی بچوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے اولا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک عقیدہ ہے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو ایک وسیع معنی ہے اس کا، اور اس کے پیچھے بہت ساری باتیں۔ فن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب اس پر دلائل جمع کر رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو الامن والعلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پڑھ کر دیکھ لی جائے کہ زبردست دلائل کے انبار اس میں موجود ہیں، لیکن جب عوام کو دینے کی بات ہے تو ایک عقیدہ، ایک عشق رسول میں ڈھلا ہوا مزاج وہ ان لفظوں میں دیا جا رہا ہے کہ بس یہی وظیفہ بندہ پڑھتا رہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو اس کا عقیدہ بھی صاف ہوتا رہے گا، محبت مصطفیٰ بھی دل میں بڑھتی رہے گی، اور جس کے دیے ہوئے الفاظ سے یہ محبت مصطفیٰ بڑھ رہی ہے
وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات۔ سبحان اللہ، اللہ برکت دے خالد بھائی آپ کو۔ اور آپ دیکھیں حشر میں بھی جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو امام اہل سنت نے جو ہے نا وہ اس کو بھی جو ہے عنوان کو لیا ہے، تو حضور شفاعت فرمائیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں حضور پوچھیں گے انا لہا، سب بولیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو یہ آپ حدیث پاک پڑھیں اور اب پورا اس کا مضمون پڑھیں، اس میں یہ جائیں گے تو وہ بولیں گے اذهبوا الى غیری، یہ آج کہیں اور جانا ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ آج نبی یہ پاک ہیں جو فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ تو غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا جی چاہ رہا میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ جی بالکل پڑھیے۔ بے یارو مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یارو مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے حامی و مددگار بنایا۔ امام اہل سنت کی ایک اور بڑی پیاری شان ہے خالد بھائی جی، کہ آپ نے امت مصطفیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں ہاں، واہ، آپ نے ایک اور مقام پہ لکھا، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ جب حضور کی محبت زندگی میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب زندگی میں آئے گی اور بندہ دل کو غیر کی محبت سے کیا کرے گا؟ پاک کر لے گا، تو پھر اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کردار کو سیدھا ہی ہونا ہے، کیا بات، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے جو انسان کو بالکل سیدھی منزل تک جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ اور یہ امام اہل سنت نے کیا کیا ہے، آپ نے یہ کمال کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ غلامان مصطفیٰ کو، امت مصطفیٰ کو، جو ان کا اصل سبق ہے، جو ان کا اصل یوں بولیے کہ لائن آف ایکشن کا معاملہ ہے، یہ ان کے سامنے کلیئر کر کے بتایا ہے۔ عقیدہ یہ ہے، اتباع یوں ہے، اطاعت یوں ہے، رستہ یہ ہے، اور چلنا اس کے اوپر کیا ہے؟ یوں ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات کہی رات کو مفتی علی اصغر صاحب نے، استاد صاحب کی بلان شاہ جی، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ فتاوی رضویہ یہ تھیوری ہے۔ نگران شورا مفتی علی اصغر صاحب بڑی پیاری گفتگو جو ہے وہ کر رہے تھے، تو اسی گفتگو کے دوران یہ بات ہوئی جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو فتاوی رضویہ کیا ہے؟ ایک تھیوری ہے، اور امام اہل سنت کی زندگی کیا ہے؟ اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے۔ واہ 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 واہ، تو جنہوں نے اس کو جو ہے وہ جیسے دیکھا ہے تو انہوں نے پھر اس کو کیا کیا ہے؟ ویسے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کی مبارک جو ہے وہ قبر شریف پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے۔ آپ کا عرس الحمدللہ رب العالمین یہ ہم منا رہے ہیں، یوم رضا ہے، اور اصال ثواب کا سلسلہ بھی کریں، نیاز کا سلسلہ بھی کریں انشاءاللہ الکریم، اور حیات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہو رہا ہے اس کو بھی سنتے چلے جائیں۔ حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے سارے مرحبا شاہ صاحب، اللہ آپ کو برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ہم عمر فیاض بھائی سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ امام اہل سنت کے جو ہے وہ آپ کے علم حدیث کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے اوصاف میں جو نمایاں وصف ہے وہ ہے آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ سب سے بڑے عاشق رسول تھے، اور اگر آپ کے علم کی بات کریں تو آپ مفسر اعظم تھے، سب سے بڑے مفسر تھے آپ، اس پر آپ کا سارا کام علمی طور پر موجود ہے۔ اور ہم بات کریں علم فقہ کی تو آپ فقیہ اعظم تھے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہے کہ جب دشمن جس بات کی گواہی دے کہ ہاں آپ اس فن کے ماہر تھے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کے دشمنوں نے جو آپ کو نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ تو یوں اگر ہم آگے چلیں
تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث اعظم بھی تھے. آپ کا جو علم حدیث پر کام ہے وہ کئی طرح سے ہے. نمبر ایک کہ علم حدیث پر فنی طور پر آپ نے کیا کام کیا، اس کی ایک جھلک میں عرض کر دیتا ہوں. فنی کو میں ذرا واضح کر دوں تاکہ کوئی اور طرف بندہ نہ چلا جائے. آج کل کا ماحول فنی تو مذاقیہ کو جو ہے وہ کہتے ہیں. یہاں پر مراد ہے علم حدیث کا جو یوں بولیے کہ ایک خاص جو معاملہ ہے. اب اس کے لیے میں لفظ سوٹیبل ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو فن کو تھوڑا واضح کر دے. تو فن کا مطلب یوں سمجھ لیں آپ ٹیکنیکل جو حدیث کا کام ہے. ہاں، علم حدیث کی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، یوں بولیں کہ اس کی جو خاص طریقے کی جو باتیں ہیں، اس کی ٹرمینالوجیز جو ہیں، ان کو امام اہل سنت نے بڑے اچھے انداز کے اندر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر پر ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرے نمبر پر ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہم امام اہل سنت کی سیرت پر نظر کریں تو آپ نے اللہ کی کتاب کی جیسی خدمت کی، اس کا شاہکار کنز الایمان ہمارے سامنے ہے. اور ہم بات کریں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے عرض کی کہ فنی یعنی ٹیکنیکل انداز سے علم حدیث پر جو کام ہوا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، اور اس کا عنوان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انگوٹھوں کو بوسہ دینا. جب آپ نے اس پر قلم اٹھایا تو آپ نے اس رسالے میں علم حدیث کی اس قدر اہم ترین نکات بیان فرما دیے کہ بعد کے علماء اس کو علم حدیث کے اصول کے طور پر پڑھنے لگے. امیر سنت نے یہاں لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ تبحر علمی، اللہ اللہ تبحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. یہ اشفاق بھائی کی منقبت کے مجھے کپلیٹ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. آپ نے کہا ہے احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، سبحان اللہ. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، سبحان اللہ. جی، سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو علم حدیث پر کام کیا، اس کی ایک اور جھلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی. مرحبا. سوال یہ تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے مقابلے میں تم کوئی صحیح حدیث پا لو تو میرے قول کو چھوڑ کر حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دو. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان تحقیق کے شہسوار تھے. آپ جب تحقیق کے لیے قلم اٹھاتے تھے تو میدان میں آپ اس کا پورا حق ادا کر کے جاتے تھے. جی. آپ نے جب قلم اٹھایا تو آپ نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے جو معنی ہیں، جو اس میں ذخائر ہیں، جو اس کا مطلب ہے، ایسا بیان کیا کہ وہی بات کہ دشمنوں نے بھی بعد میں گواہی دی کہ ہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی جو تشریح کی ہے وہ بھی مثال ہے. میں اب ایک بات عرض کروں خالد بھائی، آپ کی اجازت سے؟ جی بالکل. میں عرض کرتا ہوں. ایک ہے حدیث شریف کا صحیح ہونا اور ایک ہے اس پر عمل بھی کرنا. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی حدیث صحیح ہو اس پر عمل بھی کیا جائے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو سکتی ہے. اگر وہ روایت منسوخ ہے صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، صحت یہ الگ چیز ہے اور عمل کرنا کیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. تو روایت بعض اوقات صحت کے اعتبار سے درست ہوتی ہے لیکن معمول بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ منسوخ ہوتی ہے. تو یہ پورا ایک علم ہے ناسخ و منسوخ کا. تو جس کو پتہ ہی کوئی نہیں اس کا تو وہ پھر مجھے بتائیں کدھر جائے گا، کیا کرے گا؟ تو پھر وہی جو اس کا جی چاہے گا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پھر دال دلیا بناتا ہی رہے گا. تو ان چیزوں سے بندے کو جب علم نہیں ہے
تو جن کو علم ہے ان سے پوچھ لیا جائے، اور جب علم والوں نے بیان کر رکھا ہے تو اپنا کام ہے اپنے کیا کر لیں، اس پر عمل کر لیں۔ آپ دیکھیں ہوٹل پہ ہمیں کھانا جیسے سفر کر رہے ہیں، ہم نے بھی سفر کیے ہیں، آپ بھی سفر کرتے ہوں گے، تو بندہ گاڑی رکتی ہے ادھر، بس کہیں رکتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، کچھ لے کے کھا ہی لیتا ہے وہاں سے، جب بھوک لگتی ہے تو صحیح، اپنا نہیں یار سیدھے اپنا ہی پکانا ہے، خود پکاتے ہیں تو خود پکاتے ہیں، تو بس پھر آپ پکاتے رہیں گے تو پکائیں گے کیسے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر پکانے لگ بھی جائیں تو وہ بس جو جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں، وہ آپ کا انتظار کرے گی نہیں کرے گی، تو جیسے کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ایک سمجھانے کے لیے کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بہرحال بات جو ہے وہ یہی ہے کہ تیراکی وہی کرے، غواص وہی بنے جس کو یہ فن آتا ہے، اور کم از کم اسے اتنا بھی تو پتا ہو کہ حدیث کا صحیح ہونا یہ اس کے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے ہے، یہ اس کی جہت کوئی اور ہے، اس کی جہت کچھ اور ہے۔ جی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی بڑی اس کی میں معذرت، آپ کی بات میں نے جو ہے وہ لے لی، ڈائمینشنز پر آپ جائیں گے، جتنا اس کو کھولتے جائیں گے، جتنا جس کے پاس علم ہے وہ اس کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ موضوع کو بیان کرتا جائے گا، کھولتا جائے گا۔ ہم اس کو کنکلوڈ کریں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمیں سطحی علم ہے، ایک ہوتا ہے آپ کے پاس بات تو پتا ہے لیکن یہ ہوگا کیسے یہ پتا نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے پانی میں فلوٹ کرنا، پانی آج کل خالد بھائی گھروں میں بھی پانی لوگوں کی آ ہی رہا ہے، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، عاشقان رسول کے گھروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو بعض جگہوں پر تو خالد بھائی 6 فٹ پانی جو ہے وہ کھڑا، کیا سب لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح کی ویڈیوز میں نے دیکھی، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ تو بھارت میں وہ جو بات کرتا ہے پانی میں فلوٹ کیسے کرتے ہیں خالد بھائی، یہ مجھے پتا کیسے کرتے ہیں، لیکن میں پانی میں فلوٹ کر نہیں سکتا، صحیح، فلوٹ کرنے جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا، کیوں کہ اس کے لیے فلوٹنگ کرنے کے لیے الگ کام ہے اور اس کی معلومات ہونا یہ الگ کام ہے۔ صحیح، ہر وہ طالب علم جس نے کیمسٹری پڑھ رکھی ہے وہ آکسیجن گیس صحیح بنا لے یہ ضروری نہیں ہے۔ آکسیجن گیس بنانا یہ ایک الگ کام ہے جس کو کرنا پڑے گا، اور جس کے الگ تقاضے ہیں، پڑھ لیا بھائی یوں کریں گے، یہ کریں گے، یوں ہو جائے گا۔ جیسے ہائیڈروجن گیس ہے، آپ جناب جو ہے وہ کسی بھی ڈائلیوٹیڈ ایسڈ کے ساتھ کسی میٹل کا جو ہے وہ آپ اس کو پروسیس کرائیں گے تو وہ بن جائے گا۔ جیسے زنک ہے، زنک کو آپ جو ہے وہ H2SO4 سلفیورک ایسڈ ہے، ڈائلیوٹیڈ ہو، اس کے ساتھ آپ اس کا ملا دیں، زنک کے اندر ڈالیں گے آپ سلفیورک ایسڈ، ٹھیک ہے، تو ڈائلیوٹیڈ ہوگا تو ہائیڈروجن گیس بننی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ جب اس میں زنک رکھ کے آپ اس میں اوپر سلفیورک ایسڈ ڈال دیں اور یوں سارا معاملہ ہو جائے۔ طریقہ کار ہے، ایک سسٹمیٹک انداز ہے جس کو لینا پڑے گا۔ ہم خالد بھائی جب پڑھتے تھے، سائنس پڑھتے تھے، پریکٹیکل کرتے تھے خالد شاہ صاحب کی بلا، تو اس کے باقاعدہ طور کے اوپر یہ کاک کیسے جو ہے وہ لگے گا، کمل کیف جو ہے وہ کیسے لگے گی، ٹھیک ہے، جو ٹیوب باہر گیس لے کر جائے گی اس کو کہاں رکھنا ہے، یعنی یہ پوری ایک ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، اور ایک کیا ہے اس کا پریکٹیکل کرنا ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے۔ تو فلوٹنگ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا، تیراکی کی آپ کو بات پتا ہوگی، بعض اوقات بندہ کیا ہے چار پائی پہ کھڑا ہو، لیٹ کر یوں بادو جگہ چلاتا رہے اور پیچھے سے جو ہے وہ پاؤں بھی اپنے ہلاتا رہے اور بولے میں تیراکی سیکھ گیا ہوں۔ تیراکی تو دریا میں چھلانگ لگائیں گے اور جب اس میں آپ تیریں گے تو جبھی آئے گی، سوئمنگ تبھی آئے گی، صحیح، بیٹھے بیٹھے نہیں آ جائے گی۔ اڑنا بھی ہے نا، اڑنا پرندہ ہے نا، پرندہ، تو پرندے کو بھی وہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا اس میں فرسٹ ایئر میں FSC کے انگلش میں، ایک وہ تھی خالد بھائی ایک کہانی تھی، تو اس میں شاہ جی کی بلا یہ تھا کہ وہ ایک پرندہ تھا، اس کے جو ہے وہ 4 بچے جو ہے انڈوں سے وہ 4 بچے پیدا ہوئے، 3 بچے تو اڑتے تھے، ایک بچہ نہیں اڑتا تھا۔ صحیح، تو ایک نام بھی تھا، میں اس کو رہنے دیتا ہوں۔ تو وہ کیا ہوا ہمارا شاہ جی، اب جو اس کی ماں تھی نا وہ پریشان تھی کہ یہ بچہ اڑنے میرا نہیں رہا، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ کم ہمت بچہ تھا، صحیح، ٹھیک ہے، پر بھی تھے اس کے پاس، سب کچھ تھا لیکن اڑتا نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اٹھا کے ایک دن گھونسلے سے نیچے پھینک دیا، نیچے جب پھینکا، اب اس نے جب پر مارے، اللہ کی رحمت سے وہ بالکل جناب اڑ رہا تھا، صحیح ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو بہرحال جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اور مضمون اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سطحی نالج ہونا اور
اس کا پھر آگے پریکٹیکل کرنے کے اعتبار سے ہونا، ان دونوں میں کیا ہے فرق ہے. تو ہمیں اگر ایک دو باتیں پتہ چل گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے باہر العلوم بن گئے ہیں اور ہم جیسے چاہیں گے ویسے جو ہے وہ چلتے چلے جائیں. آسانی والا، عافیت والا، خیر والا، برکت والا اور سیدھا راستہ یہی ہے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں بتایا ہے، اسی کے مطابق بندہ کیا کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے. امام اہل سنت نے جس طرح سمجھایا ہے اس رستے کو لے کر کے آگے بڑھتا رہے گا، دنیا میں بھی خیر پائے گا، آخرت میں بھی خیر پائے گا. ہم آپ کو ابھی رکن شورا حاجی اثر مدنی دعوت قدم القدسیہ کا ایک ویڈیو پیکج دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے. عاشقان رسول ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ بڑا وہ ہوا کرتا ہے جس کو بڑے بھی کہیں کہ یہ بڑا ہے. اپنے تئیں بڑے بڑے بول بولنا یہ کچھ اور ہوا کرتا ہے، اپنی تعریف اپنی زبانی بیان کرنا یہ کچھ اور ہوا کرتا ہے. اور جن کو لوگ اکابرین میں شمار کرتے ہوں وہ کسی کے بارے میں کہیں کہ ان کا علمی مقام تو بہت بلند ہے، یقیناً ایسی شخصیات بڑی شخصیات ہوا کرتے ہیں. مدنی چینل کے جملہ ناظرین پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی واقف ہوں گے، آپ کے کام سے بھی واقف ہوں گے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بریلی شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملاقات کرنے کی نیت سے گئے. جب بریلی شریف میں پہنچے نا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس وقت حدیث شریف پڑھا رہے تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ منظر دیکھا نا، ایک عظیم محدث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ماہر عالم دین یہ بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں. آپ نے اس نشست کو دیکھا، اس کلاس کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے اور پھر ارشاد فرمانے لگے مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، حضور کے چہرہ اقدس کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور رخ انور کو دیکھ دیکھ کے نہ حدیث بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیفیت اس طرح کی تھی، وہ پرنور نظارہ اس طرح کا تھا. تو بڑوں کے بڑے انداز ہوا کرتے ہیں اور یہ واقعی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک علمی مقام بھی ہے. محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میں نے اپنے استاد محترم محدث صورتی ایک محدث دوسرے محدث سے سوال کر رہا ہے، محدث کچھوچوی محدث صورتی سے کلام کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں اپنے استاد محترم سے سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حدیث میں جو مقام ہے نا اس کے تعلق سے مجھے آگاہ فرمائیے، مجھے بتائیے کہ علم حدیث میں ان کا قد کاٹ کیا ہے. محدث صورتی مولانا وسیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ سوال سنا نا تو یہ سوال سننے کے بعد ارشاد فرمانے لگے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث. امیر المؤمنین فی الحدیث کہنے کے بعد نا آپ نے پھر اس کی کچھ وضاحت بھی فرمائی. فرمانے لگے صاحبزادے اس کا مطلب سمجھے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس فن میں عمر بھر ان کی شاگردی اختیار کروں تو بھی ان کے پاسنگ بھی نہیں ہوں. یہ ساری زندگی ان کے سامنے اگر میں ذانوِ تلمذ طے کر کے بیٹھوں نا، ان کی شاگردی اختیار کروں اور ان کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھنے کا سلسلہ کروں تو بھی میں ان کے مقام و مرتبہ کے قریب تک نہیں جا سکتا. محدث کچھوچوی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے استاد محترم کی یہ بات یاد کرتا ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. حدیث کا ماہر ہی کسی کے بارے میں بیان کر سکتا ہے کہ سامنے والے کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. علم حدیث کے اعتبار سے بھی آپ کے مقام و مرتبہ کو دیکھنے کے لیے جس طرح ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے نا، ٹوپی تھام کے دیکھنا. جب کو بلند عمارت دیکھنی ہو نا تو ٹوپی پہ ہاتھ رکھ کے یوں دیکھا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم حدیث میں مقام بھی ایسا ہی ہے کہ ٹوپی تھام کر
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मकाम व मर्तबा को देखने की तरफ बढ़ा जाएगा। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। अल्लाह ताला आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मकाम व मर्तबा में और बरकत अता फ़रमाए और हमें इनके फ़ैज़ व बरक़ात से हिस्सा वाफ़िर नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। या मरहबा। मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ कि जितना इंसान इल्म के एतबार से बड़ा होता है, खुश नसीब अमल के एतबार से भी उतना ही बड़ा होता है, और ये बड़ी खुश नसीबी है। हज़रत शेखुल कुरान हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हज़रत हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हज़रत शेखुल कुरान आपके शागिर्द, हज़रत शेखुल कुरान के शागिर्द थे, एक हमारे टीचर भी थे, बहुत प्यारे आलिम दीन भी थे। अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमतों की बरसात फरमाए, मिसाल फरमा के। मैं खालिद भाई जब जामिया में पढ़ता था तो मैं इनके पास हाजिर हुआ, तो किताब मैं एक लेकर गया और मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे एक नसीहत लिख दें इसके ऊपर। तो उन्होंने लिखा अल इल्मु बिला अमलिन, यानी इल्म हो और अमल ना। मैं उर्दू में बता देता हूँ। फरमाते हैं इल्म हो लेकिन अमल ना हो तो वो फिर फायदा बंदे को देगा नहीं। तो इल्म हो तो अमल भी हो, और इमाम अहले सुन्नत की ज़ात ऐसी ही थी कि आपको इल्म भी था और इल्म पर आपका क्या था, अमल भी था। सुभान अल्लाह। जब भी तो आपका किरदार शाह साहब की बिला अगर आप देखें तो उसमें ये पहलू बिल्कुल वाज़ेह नजर आते हैं। आपके जो है जिंदगी के अंदाज में क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यकीनन आपकी ज़ात इंतहाई इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, वो यूँ कहें कि आप अपनी मिसाल आप हैं। जैसे अब आप फरमा रहे हैं इल्म हो लेकिन अमल ना हो, तो ये तो वो बात है कि सीख भी लिया लेकिन उस पर अमल ही ना किया, उस इल्म का क्या फ़ायदा। इस हद तक तो फ़ायदा है कि आपको नॉलेज है, लेकिन इल्म तो इंसान के अंदर अमल लेकर आता है, अमल की तरफ इंसान को राग़िब करता है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जैसी हस्ती जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को और फिर उस पर अमल भी करते हैं, और मैं ये कहूँ कि जब कुरान और हदीस की कोई बात आती है तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जो एतिक़ाद है, आपका जो ईमान है, आपका उस बात पे जो यकीन है, वो कमाल दर्जे का है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के यकीन और कमाल यकीन को देखें, एतमाद को देखें, भरोसे को देखें। पढ़ा है और फिर यकीन भी है कि जो मैंने पढ़ा है ये सच पढ़ा है, और फिर हो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इसमें तो फिर कोई दूसरी राय ही नहीं है। जब सैयदी आला हज़रत पहली मरतबा हज करने के लिए जाते हैं, फिर वही बात आती है भरोसे की कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज पे, हुजूर की अहादीस पे एतमाद किस कदर ज़्यादा है, आपका भरोसा किस कदर ज़्यादा है कि जब तूफ़ान शुरू होता है, वालिदा भी बेकरार हैं, यूँ कहा जाए कि लोगों ने अपना सरों पे कफन बांध लिए, अब तैयार हो गए ज़हनी तौर पर कि अब हमारे बचने की कोई राह नहीं है। नॉर्मली भी सलमान भाई कभी जहाज़ के ही हम सफ़र कर रहे हो तो एक झटका इंसान को कलमे पढ़ा देता है, सारी ज़िंदगी के गुनाहों से बंदे को तौबा करवा देता है। 2 दिन तक लगातार समुंदर के बीच में हो जी, बहरी जहाज समुंदर के बीच में हो और तूफान हो, और फिर शिद्दत जब तूफान पकड़ जाए, लोगों का जहन बन जाए, आप खुद तसव्वुर करें कि अगर जिन्होंने बहरी जहाज में सफर किया वो या जिन्होंने हवाई जहाज में भी सफर किया हुआ है, एक झटका लगता है तो एकदम लोगों की आवाज बुलंद होती है, कलमा शरीफ लोग पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जुमले इस कदर वो होते हैं कि बंदे का दिल फटने को आ जाता है, क्या हो गया, खौफ इस कदर ज्यादा होता है। जाहिर बात है हर किसी को, इंसान को अपनी जान तो, जिंदगी तो हर किसी को प्यारी होती है, तो अब ये कैफियत हो और फिर जब ये खौफ इस कदर ज्यादा हो कि लोग अब बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हों, और वहां पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बिल्कुल इत्मीनान के साथ तशरीफ फरमा है,
اطمینان میں. والدہ کی بے قراری کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ اماں کیوں پریشان ہے؟ کہا لوگوں نے کفن باندھ لی ہیں، تیار ہو چکے ہیں، آپ تو کوئی بچنے کی راہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا. تھا اعتماد. کیوں؟ ہم بھی سلمان بھائی ہم بھی وظیفہ کرتے ہیں، بعض اوقات وظیفہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دل میں ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، دعا بھی کر کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ چل ہی رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمارا کام بھی نہیں ہو. کام کیسے ہو جب ہمیں ہی اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سامنے یوں سمجھے کہ لوگوں کو موت نظر آ گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا پڑھ کے کشتی میں سوار ہو وہ کشتی ڈوبے گی نہیں. فرماتا ہے کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، یہ ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا. تو وہ جہاز خیر خیریت سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. علم، اس پر عمل، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ بھروسہ، یقین. جی یقین کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی سیرت سے یہ ایک بہترین پہلو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا. اور دیکھیں حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ کل قیامت والے دن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس میں باقاعدہ ایک لفظ ہے کہ تمہیں علم دیا گیا، علم پر عمل کتنا تھا. علم تو حاصل کیا، علم تو ہے، لیکن اس پر عمل کس قدر زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی زندگی میں ہم علم کو پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا اور ساتھ اس کا عمل بہترین انداز میں آپ کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. غرباء کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں ہیں، غرباء کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضور کی ان پر عنایتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پڑھا ہے. اور پھر غرباء کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کردار کس قدر پیارا ہے کہ وہ بچہ ایک آتا ہے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے آ کر کہتا ہے حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ہم سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں، وقت کے یوں کہیں کہ امام ہیں جو آپ کی اقتداء میں بیٹھتے ہیں، آپ سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں. آپ ہیں 1000 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. آپ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وہ ہیں کہ جو 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے لگاتار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دیتے ہیں میلاد مصطفیٰ پر. آپ عربی میں شروعات لکھتے ہیں 8 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن جاتے ہیں. اس قدر بڑی شخصیت اور جن کا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، حضور کی شریعت ہو، حضور کا دین ہو، اس قدر بڑے امام، اور ایک چھوٹا سا بچہ آ کے دعوت دیتا ہے. آپ نے پڑھا تو تھا نا غرباء کے ساتھ کس طرح پیار ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس بچے کی دعوت کو قبول کیا. جب وہ اگلے دن گھر جاتے ہیں دال بھی وہی پکی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھلاؤ گا کیا؟ تو اس بچے نے اپنے جھولی میں دال رکھی، کہا جی یہ انشاءاللہ میں آپ کو دال کھلاؤں گا. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جب ان کے ہاں گئے، حالانکہ بیمار بھی تھے، وہ دال منع بھی تھی کھانے سے، ڈاکٹر نے تبھی منع کی تھی، لیکن اس بچے کا اخلاص بہت زیادہ تھا، یعنی ان گھر والوں کا اخلاص بہت زیادہ تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ فرمایا کہ اگر اس طرح کی اخلاص کی دعوت روزانہ ملے تو آپ فرماتے ہیں احمد رضا روزانہ قبول کرے گا. احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری. خالد بھائی امام علیہ سنت کی زندگی کا اگر محور ڈھونڈے نا شاہ صاحب جی، محور وہ خاص نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد ہے کیا کرتی ہے، گھومتی ہے. جیسے آپ دیکھیے ہم جب طواف کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ المشرفہ ہمارا کیا ہے، محور ہے کہ اس کے گرد کیا کرنا ہے، گھومنا ہے. دائرے کا کیا ہوتا ہے، ایک محور ہوتا ہے، خاص پوائنٹ. جنہوں نے جیومیٹری پڑھ رکھی ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ ذوق محسوس کریں گے. پرکار جب آپ استعمال کرتے ہیں نا تو ایک سائڈ پر وہ پینسل ہوتی ہے اور بالکل وہ جو پوائنٹ آپ رکھتے ہیں مین جس کے گرد وہ پرکار گھومتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس دائرے کا محور ہوتا ہے. تو امام اہل سنت کی زندگی کا اگر محور آپ ڈھونڈنے جائیں، قبلہ شاہ صاحب اور خالد بھائی، فیاض احمد بھائی، وہ میں نے عمر فیاض کہہ دیا، ہمارے عمر فیاض بھائی بھی ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ، مبلغ ہیں مدنی چینل کے وہ بھی. تو یہ تو فیاض احمد بھائی ہیں ماشاءاللہ، مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال میں وہ جو عرض کر رہا تھا، تو
اگر محور دیکھا جائے تو یہ آپ کو للہیت ملے گا. واہ سبحان اللہ. جب آپ نے دینا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. منع کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. محبت کرنی ہے اللہ کے لیے. دشمنی رکھنی ہے اللہ کے لیے. جب ہر شے آپ نے کام کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے, اپنی زندگی کو للہ فی اللہ کے مقام پر جو ہے وہ لے جانا ہے, جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, تو پھر بندے کے معاملات نے خود بخود کیا ہونا ہے؟ اچھا ہو ہی جانا ہے. جیسے شاہ صاحب قبلہ نے بتایا, آپ جو اس بچے کی دعوت آپ نے جو ہے وہ قبول کی, غریب آدمی تھا, اس کی دعوت بھی قبول کر لی اور تشریف بھی لے گئے وہاں. اور پھر ان کو کچھ اور بھی نہیں بولا کہ یہ کیا پکا دیا, یہ کیا کر دیا, کوئی پروٹوکول نہیں کیا, کوئی پوچھا نہیں, دیکھا نہیں, کیا نہیں. ہم لوگ تو ایک اپنے آپ پر غور کریں, جب للہیت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا, میں دعوت میں جاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے جاؤں گا, اللہ راضی ہو جائے گا. جب اس لیے جائے گا تو وہاں یہ بھی نہیں بولے گا کھانا بڑا عجیب تھا, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو یہ نہیں کیا, ہمیں تو وہ نہیں کیا. ایک جو ہے وہ مجھے شادی کی بات یاد آ گئی خالد بھائی. 2 بہنوں کا نکاح تھا. اب وہ جو وی آئی پی کرسیاں ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر 1000 کرسیاں لگی ہوئی ہیں تو 500 کرسیاں تو وی آئی پی کرسیاں وہ ٹیبل کی نہیں لگتی نا, تو وہ تو بالکل ایک لمیٹڈ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور 2 جگہوں پر نظام تھا. وہ کیا ہوا, جو پہلے بارات آئی وہ سارے لوگ کیا ہو گئے, وہ ان کے کچھ لوگ ادھر بیٹھ گئے, کچھ لوگ کیا ہو گئے ادھر بیٹھ گئے. اب وہ دوسری بارات جب آئی تو ادھر وہ کیا ہو گیا, وہ ڈھینگا مشتی ہو گئی. ڈھینگا مشتی کرنے والوں کو بھی اللہ ہدایت جو ہے وہ نصیب فرمائے. وہ کام جو طریقے سلیقے سے ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسے ڈھینگا مشتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان خراب کرنے کی, لہجہ خراب کرنے کی, بات خراب کرنے کی. ہمیں پوچھا نہیں, کیا نہیں, ہمیں جگہ نہیں دی, ہمیں یوں نہیں کیا, ہم آئے تھے, ہم سے کو پوچھنے ہی نہیں آیا کہ بھئی یہ آپ کو کچھ اور چاہیے, پوچھا نہیں ہمیں. تو ان سے پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے, چیزوں سے نکل جاتا ہے. اور جب اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے تو پھر وہ کام بھی وہی کرے گا کہ جو اللہ کی رضا, جس سے آگے بھی اللہ کی رضا ملنی ہے. ان کی دل جوئی کرے گا. کوئی بات جو ہے نا وہ مثال کے طور پر کھانا کم ہو گیا تو وہ یہ نہیں بولے گا کیا کھانا کم ہو گیا, ختم ہو گیا کھانا. بھئی جب آپ کو نہیں مل رہا تو ختم ہو گیا, جبھی تو نہیں مل رہا نا, ہوتا تو مل ہی جاتا. تو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا آپ کسی کو کیا کر رہے ہیں, یہ باتیں کر کے آپ اس کو پریشان ہی کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں, اور کیا ہے. یا ذلیل کرنا نہیں چاہ رہے لیکن نہ چاہتے ہوئے جو کر رہے ہیں وہ ذلیل ہی کر رہے ہیں. قربان جاؤں امیر سنت پہ, اللہ اکبر, جنہوں نے دین اسلام کو پڑھا ہے اور اس کی تعلیمات میں اپنے آپ کو رچایا بسایا ہے. امام اہل سنت کی بات ہم سن رہے ہیں تو امیر سنت نے امام اہل سنت سے جو فیض لیا ہے اس کو اپنی زندگی میں آپ نے شامل فرمایا ہے. آپ نے شاید ایک مقام پر کچھ جو ہے وہ سلسلہ تھا کھانے کا, تو وہاں کسی نے کیا کیا, جو مہمان تھے انہوں نے برتن اٹھا کے میزبان کو دیا. امیر سنت نے اس کو دیکھا تو پھر آپ نے اس پر سمجھایا کہ مہمان کو برتن اٹھا کے نہیں دینا چاہیے. ممکن ہے کہ جو وہ ڈش جو پکی ہوئی تھی وہ اکثر جو ہے وہ آ گئی ہو, اب جو پیچھے بچا وہ گھر والوں نے اپنے لیے جہاں رکھا ہوا ہو, تو اس سے مہمان یا ختم ہو گیا ہو. یوں بھی ہوتا ہے نا کہ سارا ہی رکھ دیا جائے, چلے بچے گا تو پھر گھر والے استعمال کر لیں گے, یوں بھی ہوتا ہے. تو اب اس سے میزبان کو کیا ہوگا, شرمندگی ہوگی, اور ہوگا نہیں تو وہ بیچارہ آپ دے رہے ہیں اور لے کے آنا, ذرا یہ لے کر آنا. تو اس سے آپ بچانا چاہیے مسلمان کو. تو امام اہل سنت کا جو ہم یہ واقعہ سن رہے ہیں, یہ بچے کی بھی دلجوئی کر دی, غریب کا بھی خیال کر لیا, احساس کر لیا. ہم اپنی چیزوں کو اس بات پہ دیکھیں کہ ہم للہیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں یا اپنے مفاد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. جس دعوت میں پتہ ہے میں جاؤں گا 5000 روپے دوں گا تو مجھے واپس 7000 روپے ملے گا, ادھر تو جو ہے نا وہ میں جا ہی رہا ہوں کہ ہم جائیں گے, یہ لے کر جائیں گے, وہ آئیں گے تو یہ لائیں گے. ٹھیک ہے, بعض وہ ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو آپ کیا دیں گے, اور جب آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے. یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے, اللہ رحمت فرمائے, فضل فرمائے. تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے, ہم آئیں گے تو کیا دو گے, کیا دو گے. تو یہ ان چیزوں سے ذرا مہربانی کر کے اپنی زندگی کو نکال کے اللہ للہیت کو جو ہے وہ لے کر آئیں, مفاد کو ہٹا کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ الکریم برکت بھی ہوگی, خیر بھی ہوگی,
اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. خالد بھائی. اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاف سینے والے عالم ہیں. ہاں 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 واہ واہ. یعنی یہ وصف اتنا نمایاں ہے اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ کسی نے پوچھا بھی کہ حضرت آپ کا حافظہ، آپ کی یادداشت، آپ کی جزئیات بڑے کمال کے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیگر باتوں کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ میرا سینہ بھی صاف ہے، اس میں کسی کا بغض نہیں ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کین آئے مسلم سے سینہ پاک کر، اتباع صاحب لولاک کر. بزرگان دین تو یوں ہمیں اپنے افعال سے، اپنے کردار سے کر کے بتا رہے ہیں کہ سینہ جو ہے وہ پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسے گھر میں بھی دعوت کو قبول فرما لیا جہاں بچے نے آ کے دعوت دی ہے. ہمارے ہاں تو جھگڑا اس پر ہو جاتا ہے کہ دعوت کے لیے یہ بچہ ملا تھا بھیجنے کے لیے، او بھائی کارڈ بھجوایا تو اس کے، یعنی آپ کو دیکھیں کتنی امپورٹنس دی گئی کہ آپ کو شادی میں انوائٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ انویٹیشن تیار ہے جس پر صرف آپ ہی کا نام لکھا ہے، اور وہ گھر ہی کا ایک فرد لا کر آپ تک پہنچا رہا ہے، اور پھر بصد عاجزی کہہ کر بھی جا رہا ہے کہ یہ ہے لیکن آپ تشریف بھی لائیے گا. وہ صرف گیٹ کے نیچے سے بل کی طرح پوسٹ کر نہیں جا رہا، وہ بتا کر جا رہا ہے کہ آپ نے آنا ہے. تو اس کے بعد بھی لوگ شادیوں میں نہیں جاتے، تقریبات میں نہیں جاتے، اور باتیں یہ بناتے ہیں کہ بچے سے تو کہلوایا تھا. یہ کوئی طریقہ ہے انویٹیشن دینے کا؟ جی یہ کوئی طریقہ ہے جو ہے بلانے کا؟ اور ہمیں یوں بلانا تھا، اگر ہماری نہیں بلاتے، اگر ہماری اہمیت ہوتی ہے تو کوئی بڑا آ کر ہمیں بلاتا ہے. ایسی بات. یہ ہمارے بیسیوں انداز ہیں جو لوگوں کے دل توڑنے والے ہیں. بالکل. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لفظ اعلیٰ حضرت کے عبارت میں بھی استعمال ہوا اور پھر ان کے سیرت نگاروں نے بھی استعمال کیا، مدارات خلق. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس قدر عزیز ہے. مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ان کا خیال رکھنا، ان کے دل بھی نہ ٹوٹے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عمر کے آخری ایام میں جو اپنے اہل خانہ کو وصیتیں کی نا، ان میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عزیز و اقارب کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غربا کا خاص خیال رکھنا. جی فرمایا غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطرداری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا. کیا بات. خود تو جا رہے ہیں اور پیچھے والوں کو کیا تلقین کر رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو اچھے اچھے لذیذ کھانے کھلایا کرنا، اور کسی غریب کو مطلق نہ جھڑکنا، یعنی بالکل نہ جھڑکنا. اور پھر ارشاد فرمایا، اور خود جو اپنا انداز تھا، ایک تو غریبوں کے لیے یہ ہے کہ اچھے اچھے لذیذ کھانے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور خود کی سیرت کیا تھی؟ آپ انتہائی قلیل الغذا آدمی تھے، بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے، کم کھایا کرتے تھے. تو یہ انداز جو ہے نا، جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو جب وہ محبتیں بانٹنے والا اور لوگوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے نا سلمان بھائی، ایک تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے، اللہ جو آخرت کا انعام عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائے، اس سے ہم سوال کرتے ہیں اس کا. لیکن دنیا میں بھی جو ملتا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ جو اس طرح لوگوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے والا ہوتا ہے. وہ لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے. اور ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو غریبوں کی بات کرتا ہے، جو مجبوروں کی بات کرتا ہے، جو معاشرے کے کچلے ہوئے یا دبے ہوئے طبقے پر ان کو حقوق دلانے کی بات کرتا ہے، ان کی رعایت کی بات کرتا ہے، جی، اس کا میسج قبول کیا جاتا ہے. ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات کو ایک مرکزی حیثیت دیتے ہیں نا اخلاق سمجھنے کے لیے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا انداز دیکھیے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا جو خانوادہ ہے، جو حضرات اہل بیت ہے، یہ کس طرح غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کے پاس جا کر ان کی مدد فرما رہے ہیں. جو بے کس ہے اس کی بے کسی دور کر رہے ہیں، بے بسوں کی بے بسی دور کر رہے ہیں. اور یہی جو اخلاق ہے یہ امت کے یہ صلحاء اپنا رہے ہیں. اور آج انہی اخلاق کریمانہ کی بدولت ہی ہم ان کے گیت گا رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی یہ خوبیاں ہیں، یہ نمایاں اوصاف ہیں جن کو ہم بیان کر رہے ہیں. تو اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے، آپ خود بتائیے کہ دل میں نرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے بات کرنے کے بعد، یہ بات سننے کے بعد؟ اس طرح سے بھی تو لوگوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی مدارات خلق کو ہی صرف اگر ہم ٹارگٹ کر کر اس پر بات کریں نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی کارناموں کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے تعویذات بھی عطا فرمایا کرتے اور وہ تعویذات آؤٹ آف فری آف کاسٹ ہوا کرتے تھے، یعنی کوئی اس پر پائی پیسہ عوض کچھ قبول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کوئی شخص آئے کافی دیر تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، گفتگو جو کرنی تھی کی، اور پھر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھ رہے، کچھ تحفہ لے کر آئے وہ نظر کیا، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی کام ہے تو بتائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور ایک تعویذ چاہیے تھا، تو جو تحفہ لے کر آئے تھے نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ہمارے یہاں جو تعویذ لکھے جاتے ہیں نا اس پر اجرت وصول نہیں کی جاتی، وہ تحفہ ان کو واپس کیا، کہا حضور یہ تو میں ویسے ہی لے کر آیا تھا، تعویذ کا مسئلہ میں نے سر دست عرض کر دیا، کہا ہمیں تو یہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ تعویذ کا عوض ہی نہ ہو جائے۔ وہ مخلوق سے عوض نہیں لے رہے، وہ آپ جو بات کہہ رہے تھے نا کہ محور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، وہ اس کی ذات ہے، تو ان کی پوری توجہ وہی ہے، چاہے وہ غریبوں کی دعوت قبول کر رہے ہیں، چاہے غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کی اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو وصیت کر رہے ہیں، چاہے ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تعویذات لکھ کر دے رہے ہیں، بہر صورت ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور جب اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بات یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آج 25 سفر کے موقع پر اس کے علاوہ بھی ہم جو رضا اور اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کس نیکی کا ثمر ہے؟ اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو بات یہ ہے کہ مالک کریم نے ہمیں یہ بات بیان فرما دی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی رحمان ان پر یہ کرم فرمائے گا کہ ان قریب ان کی محبت کو رکھ دے گا۔ اب یہ کہاں رکھے گا، اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے افراد کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے۔ آج جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہم جھوم جھوم کر رہے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو بیان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال اختیار کیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمایا، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں وہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک عمل کر رہا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرا یہ نیک عمل کسی کو پتہ نہ چلے، بس میں کر رہا ہوں، میرے رب کو پتہ ہو، اتنا ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ میری اس نیکی کے بارے میں فلاں کو خبر ہو گئی ہے، اب میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری وہ نیکی جو ہے وہ ضائع تو نہیں ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی ہے۔ فرمایا کہ نیکی کا آپ نے چھپا کر کی اور اس نیکی کا لوگوں تک شہرہ ہو گیا، فرمایا یہ دنیا میں نیکی کی قبولیت کی علامت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے اجر کو باقی رکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہم نیکیاں اور ان کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو اپنانے کے واقعات ہیں، یہ سن رہے ہیں تو یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کی پہلی جزا ہے جو رب العالمین نے عطا فرمائی کہ بندے کو قبولیت عامہ بھی عطا فرمائی اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی، سبحان اللہ، اور اس کی نیکیوں کو ایسا پھیلا دیا کہ لوگ اس کی نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ سے ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ مالک کریم آخرت میں بھی ان نیکیوں کی جو جزائیں ہیں وہ بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، قربان دیا، سبحان اللہ۔ کال دیتے ہیں آپ کی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
محمد بشیر اتاری، جامع مسجد بلال، محلہ غربی، یوسی ضلع والی میاں والی پنجاب پاکستان تو گل کرنا پیا ماشاءاللہ کھلے آنکھ چلے والا کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے، سب بڑا شوق نال ویکھ لیا تے اج دا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، یوم رضا تے نعت خان اسلام بھائی لکھساں کے سانو اے والا کلام سنا دین، عشق و محبت اعلی حضرت یا مرحبا ماشاءاللہ جی نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ مرحبا جی میرا نام زینہ فاطمہ ٹاڈیا ہے، میں چینل سے بات کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی آج میں آپ کو نہ سنوں گی، کالی الفاں والا ٹوٹی دلانا سارا واہ واہ مرحبا ماشاءاللہ جی میرا نام محمد بلال رضا ہے، میں کھانے والا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ واہ بھائی مرحبا۔ یہ نعت شریف میں سے بچے تو ہر کلام کو نعت کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ امام اہل سنت کی شان میں اسے منقبت کہتے ہیں۔ اللہ برکت دے، آپ کو آباد رہیں جی۔ کلام کے لیے عرض کرنی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ واہ بھائی واہ مرحبا شہزاد بھائی جی۔ کریم آباد سے عبدالعزیز اتاری بول رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنیے، منور میری آنکھوں کو میرے سنگ سے دعا کر دیں۔ مرحبا ماشاءاللہ جی۔ عرض کلام سنا دیں، کیوں کرنا ہو میرے دل میں الفت رسول کی۔ مرحبا۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی۔ میں مدینے چلا کلام سنائیے، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور کلام ان کو سننا ہے، میں بندہ یاسی ہوں خطا کار ہوں مولا، ٹھیک ہے جی، کلام سنا دیں جی۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اللہ آپ کو برکت دے، سبحان اللہ۔ آگے ہے جی ام عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنا دیں، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ۔ ثاقب بھائی پلیز آپ اپنی آواز میں پنجابی کلام سنا دیں۔ شاید پنجابی کلام بھی پڑھتے ہیں آپ؟ کلام تو پڑھتے ہیں تو پڑھتا ہوں، پڑھ لیتے ہیں جی پڑھتے ہیں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں سبھی تو نہیں پڑھتے شاید، نہیں جو ابھی میں بولوں گا اور آپ بولیں گے نہیں پڑھتا، سبھی میں سے جو آ جائے بھائی جی، سبھی میں سے جو آ جائے۔ چلے آسان کر دیا انہوں نے۔ نہیں آپ کون سی بات پر ہیں، سبھی پہ ہیں یا سبھی میں سے جو آ جائے؟ اچھا سبھی میں سے جو آ جائے پہ آگے، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ میں ابھی بتاؤں آپ نہیں پڑھتے، بہت سارے نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، ہم بھی نہیں پڑھتے، اور بھی بہت سارے نہیں پڑھتے، یہ تو کون سی بات ہے؟ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، یہ ہمارا ایک محبت کا معاملہ ہے، میں نے وہ بات تھی تو اس بات کو لے لیا، آگے چلتے ہیں جی۔ ایسے پنجابی کون سا کلام پڑھتے ہیں آپ؟ پیر میرے علی شاہ صاحب کا۔ اچھا وہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ۔ مشہور زمانہ پیر میرے علی شاہ صاحب کا کلام بہو مجھے پسند ہے۔ اچھا یہ دو چار اشعار جو بھی آتے ہیں کلام باہو کے بھی جی، ماشاء سبحان اللہ، بڑا معرفت بھرا کلام ہے سلطان العارفین کا، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ماشاءاللہ۔ ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی ہیں، نگران ہیں، نگران مجلس پاکستان، حاجی عثمان اتاری بھائی، ان کو بھی بڑی محبت ہے سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے، الحمدللہ۔ تو اولیاء کی کیا ہی بات ہے، اولیاء سے محبت ہونی چاہیے اور پیار ہی ہونا چاہیے، اور جن کو اولیاء سے پیار ہے ان کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اشفاق بھائی کی نیو منقبت سنا دیں جی، بریلی چلا، بالکل، آئیے پہلے یہ دیکھیے پھر آگے چلتے ہیں جی۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے، رضا پیکر سنت رضا رضا، مخزن عظمت رضا رضا، حامی سنت رضا رضا، ماحی بدعت رضا رضا، چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے، وہ پہ
پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے بریلی چلا میں بریلی چلا بریلی چلا میں بریلی چلا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے یہ مدت کا ارمان پورا ہوا یہ مدت کا ارمان پورا ہوا بریلی چلا میں بریلی چلا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے جہاں سے کروڑوں نے پائی ہے دولت وہیں لے کے کاسا بریلی چلا جہاں علم و حکمت کا بہتا ہے دریا میں تکتا وہ رستہ بریلی چلا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے عرفان و حکمت کا گویا سمندر فتاوی رضا کا بریلی چلا وہ ہو کوئی فن آپ ماہر ہے اس میں یہ بیٹھا ہے سیکا بریلی چلا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا آیا حضرت کا لبوں پہ نام ہے اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے رضا علم و حکمت رضا رضا رب کی رحمت رضا رضا محسن ملت رضا رضا ماہ ولایت رضا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے جو مسکن حمد فن ہے احمد رضا کا ہے عاشق کا قبلہ بریلی چلا مجھے حاضری کی سعادت عطا کی ہے احسان رضا کا بریلی چلا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے جہاں رات دن نور کی بارشیں ہیں وہ خطہ رضا کا بریلی چلا میں دنیا قبا کی ہر کامیابی کو حاصل کروں گا بریلی چلا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے دریا حضرت پہ پہنچوں گا جس دم اسے دوں گا بوسا بریلی چلا مجھے دین پر سنتوں پر عمل کا ملے کاش جذبہ بریلی چلا رضا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا
पेशवा है, जो दरबार रज़वी में हाजिर हुआ मैं, हाजिर हुआ मैं। बड़ा लुत्फ आया बरेली चला मैं, बरेली चला। बुलाया गफानी कुदर पर तो दे दो, इसे भीख आका बरेली चला। रज़ा चल चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली, जहाँ अहमद रज़ा है वो पेशवा। रज़ा मेरे रज़ा है वो पेशवा। आया हजरत का लबों पे नाम है, अहले सुन्नत का तुझको सलाम है। रज़ा साहिब नेमत रज़ा रज़ा, फैज़ो सखावत रज़ा रज़ा, खूब रुजलवत रज़ा रज़ा, आला खलवत रज़ा रज़ा, रज़ा रज़ा। चल चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली, जहाँ अहमद रज़ा है वो पेशवा। रज़ा मेरे रज़ा है वो पेशवा है, पेशवा है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। खालिद भाई, इशफाक भाई का कलाम भी है, चल चलिए बरेली। सुभान अल्लाह। एक तो कलाम है और ऊपर से है भी पंजाबी में, चल चलिए चलिए बरेली। अच्छा, यानी उसको मिलाया है, उर्दू का भी है बीच में, बरेली चला में, बरेली चला। तो नियत फरमा लें आप भी, बरेली चले। ओ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप भी कर लो। सुभान अल्लाह। मैं तो नियत पहले से ही कर चुका हूँ। सुभान अल्लाह, यानी अशफाक भाई का ये कलाम चल चलिए बरेली आने से पहले नियत मैंने भी की हुई है। क्या बात है जी। और नियत शाह साहब, एक तो होती है नियत जी, और एक होती है नियत से आगे उसके बाद वाली एक सोच और बातें। यानी पहले बंदा क्या करता है, इरादा करता है, फिर कुछ क्या करता है, बातचीत करता है, फिर उसके बाद अमली जामा अमली जामा जो है वो पहनाता है। तो शायद आप भी नियत कर लें। नियत के मरहले पर तो आ ही जाए, मेरा ख्याल है। क्या अर्ज नियत तो है, नियत है, और बल्कि दुआओं में भी ये खुसूसियत के साथ दुआ होती है, अल्लाह करे कि बरेली शरीफ हाजिरी हो जाए। क्या बात है। शाह साहब तो बगदाद का सफ़र कर रहे हैं माशाल्लाह, गौस पाक की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। शाह साहब आपको दुआ भी फरमानी है आपने हम सब के लिए, और कुछ कलाम की फरमाइशें वो भाईजान से सुनते हैं कलाम। और मैं यहाँ एक अर्ज़ करूँ, रह कैसे जाइए, हमारे गुजरांवाला के कदीम तरीन इस्लामी भाइयों में से बड़े प्यारे और बड़े ज़बरदस्त इस्लामी भाई हमारे उबैद रज़ा अत्तारी भाई। इनका मैसेज है कि माशाल्लाह हमारे शहर के साजिद भाई से गुजारिश है कि मियाँ साहब का भी कुछ कलाम, इसके भी कुछ इशार सुनाएं। तो ये उबैद भाई की खुसूसी फरमाइश है, तो इसको भी जो है शामिल कीजिएगा। गुजरांवाला तो फिर खालिद भाई गुजरांवाला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा साहब, आपके पासपोर्ट में बर्थ प्लेस क्या लिखी हुई है? क्या मतलब? बर्थ प्लेस होती है ना, पासपोर्ट पे लिखा होता है बर्थ प्लेस, जन्म भूमि उसको हिंदी में कहते हैं, जाए पैदाइश उर्दू में कहते हैं, बर्थ प्लेस इंग्लिश में कहते हैं। वाकेंट फारसी में क्या कहते हैं उसको भी रहने देते हैं। तो बारह लगता है आपको याद नहीं है। वाकेंट है जी, सुभान अल्लाह। आपका तो कराची ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। मेरा गुजरांवाला लिखा हुआ है, गुजरांवाला तो फिर गुजरांवाला ना, सुभान अल्लाह। फिर तो वाकई गुजरांवाला बड़े बड़े जो है उलमा का जो है वो मस्कन रहा है गुजरांवाला। हज़रत शेखुल कुरान अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वज़ीराबाद से आपका जो है वो ताल्लुक़ रहा है, और गुजरांवाला में बड़े बड़े उलमा माशाल्लाह हो गुजरे। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल फरमाए। हज़रत गुलाम मुर्तज़ा साकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े कमाल के आलिम दीन से, दाऊद इस्लामी से भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, और भी माशाल्लाह हैं बुजुर्ग हैं। तो माशाल्लाह कलाम सुनते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने,
فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اور ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاخ تو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہیں ہردا، تے میں نیوا میرا مرشد اونچا
دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچیاں تائیں جنہ نیوے انال نبائی تے خس خس جلنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے یاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. یا مرحبا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عارف کھڑی رومی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ولی ہو گزرے ہیں، اور آپ بھی ایک زبردست عالم دین تھے، زبردست عالم دین تھے. علم کی شمع سے جو ہے وہ اہل کشمیر کو آپ نے جو ہے وہ خوب منور فرمایا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جو درس اور سبق ہے یہ بھی اپنے اشعار میں ماشاءاللہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور بڑے اعلیٰ اخلاق آپ نے بیان فرمائے. ایک شعر میں تحت لفظ میں عرض کروں. جی جی. یہ لوگ جو ہے نا وہ پرانے پنجابی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کی جو کلام ہے نا میاں صاحب کا، یہ بعض اس کے بڑے گاڑے اشعار ہیں. تو پرانے لوگ شاہ صاحب وہ مل کے بیٹھتے تھے رات کو کسی جگہ پر، بالکل، تو اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھتے تھے. یہ سیف الملوک آپ کا کلام مشہور ہے اس نام سے. تو بڑے بڑے پیارے اشعار ہیں اس کے اندر. جیسے میں اس کی ایک شعر عرض کروں کہ میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی بٹے کھاوے. میٹھا میوہ بیری دیوے، بیر کتنا میٹھا ہوتا ہے. بالکل. بیر کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں خالد بھائی. ایک سیو بیر ہوتے ہیں، ایک کاٹھے بیر ہوتے ہیں، ایک کلکوٹو بھی ہوتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں شعر پر میرا خیال ہے واپس آ جاؤں، ورنہ کہیں سے کہیں بات جو ہے آگے نکل جائے گی. تو فرماتے ہیں میٹھا میوہ بیری دیوے پھیروی بٹے کھاوے، صبر بیریدہ ویخ محمد نیکی کر دی جاوے. یہ ہے پیغام صوفیہ کا کہ انسان اپنے دل کو جو ہے وہ پاک اور صاف کرے اور لوگوں کو خیر پہنچائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی لوگوں کو خیر پہنچائی، لوگوں کو خیر پہنچائی. اور ہم جو سیکھنے کی بات ہے، آج ذکر امام علیہ سنت ہم کر رہے ہیں، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ہم بھی لوگوں کو اپنے شر سے بچائیں. ہم کسی کو کیا پہنچا رہے ہیں؟ شر پہنچا رہے ہیں، خیر پہنچا رہے ہیں. جیسے شادی شدہ بچی ہے، وہ گھر پہ آئی ہے، اس کو بندہ بولے، ماں اس کو بول رہی ہے کیا بات ہے بیٹی تمہارا رنگ پیلا ہوتا جا رہا ہے، تمہارا شوہر ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے، تمہیں ایک گلاس دودھ بھی پینے کو نہیں ملتا وہاں پہ. یہاں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں جو دودھ اتنے جو ہے پلائے جا رہے تھے. 1 کلو دودھ گھر میں آتا ہے، آدھا کلو کی چائے بن جاتی ہے، آدھا کلو ویسے آگے پیچھے استعمال ہو جاتا ہے. کون آدھا کلو دودھ کتنے گلاس پی پی کے وقت گزارا ہوتا ہے. تو یہ بات جو کر کے یہ کیا کر رہے ہیں، ایک نفرت کا غیر محسوس طریقے پر بیٹی کے دل میں کیا کر رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو شر پہنچا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹی بنتی جا رہی ہو. تمہیں سسرال والے پوچھتے نہیں، کھانے کو صحیح نہیں دے رہے، آپ کو خیال نہیں رکھتے آپ کا. اللہ معاف کرے. اگر تو صورتحال یہی ہے تو ان کو کہنے کی بجائے جس کو کہنا چاہیے اس کو ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ کہہ لیا جائے تو سچویشن کیا ہو جائے گی، بہتر کی طرف اللہ نے چاہا تو جائے گی. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور خام خواہ بندہ جو ہے وہ بات بنا کے اگلے کے دل میں ڈال رہا ہے، اس کا خیر خواہ بننے جا رہا ہے، تو یہ خیر خواہ نہیں بننے، اس کو شر پہنچا رہا ہے. ایسا ہو نا تو سلمان میں پھر بیٹی وہاں سے گھر آ جائے گی نا، تو گھر سے بھی 1 گلاس دودھ نہیں پلایا جا سکتا. ایسی بات ہے، اللہ رحمت فرمائے. تو یہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائیں، شر نہ پہنچائیں. جب بندہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے پھر اس کو ایک اعلیٰ اونچا مقام ملتا ہے. بالکل. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بات بتاؤں. ایک نواب صاحب حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آئے اور
آ کے نے کہا کہ حضور میں اللہ پاک کی رحمت کا قرب چاہتا ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت سما جائے، ایسا کوئی کرم ہو جائے، اس لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ایسا کریں نواب صاحب، یہ ہمارا لنگر کھانا ہے، یہاں روٹیاں پکتی ہیں، آپ یہاں پر آٹا گوندا کریں، پیڑے بنایا کریں اور روٹیاں پکانا سیکھ لیں۔ نواب صاحب جناب علی لگ گئے کام پہ، آٹا گوند رہے ہیں، پیڑے بنا رہے ہیں، روٹیاں پکانا سیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کچھ وقت گزرا تو حضرت خواجہ محبوب الہی نے فرمایا اچھا ایسا کریں کہ جو خباز ہے، نان بائی ہے، روٹیاں پکانے والا، اس کے ذمہ کوئی اور کام لگا دیں، تو یہ نواب صاحب جو ہے وہ اب روٹیاں بنائیں گے۔ کچھ وقت جو ہے گزرا تو آپ نے پوچھا یار وہ ایک نواب صاحب آئے تھے تو کہاں ہیں وہ؟ تو عرض کی حضور وہ تو روٹیاں پکا رہے ہیں۔ آپ نے ایک بندہ بھیجا، اس کا ذرا نواب صاحب کو نا ایک لات مارنی اور بس وہ کیا کہتے ہیں یہ سن کے آ جانا۔ نواب صاحب کو جناب اس نے لات ماری بندے نے، اور انہوں نے کہا تو جانتا نہیں میں کون، تیری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دوں گا، کروا دوں گا، یعنی یہ کہ بھائی تو مسکین آدمی وہ بھاگ کے آ گیا، حضور میں تو یہ سن کے آیا ہوں۔ صحیح، آپ نے بات سنی، آگے نکل گئی۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو آپ نے فرمایا بھائی وہ نواب صاحب بکائے تھے کہاں ہیں؟ حضور روٹیاں پکا رہے۔ پھر بندہ بھیجا، فرمایا جاؤ ذرا بس لات مارنی ہے، واپس آ جانا، کیا کرتے ہیں بتا دینا۔ اور وہ بندہ گیا، اس نے نواب صاحب کو لات ماری تو انہوں نے بڑا گھور کے دیکھا اسے، بس ایسے جیسے نا بندہ بعض کا دیکھنا یوں ہوتا ہے کہ لوگ سہم جانتے ہیں آپ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، یوں ہی ہوا۔ آ کے بتا دی حضور یوں کہا تو کچھ نہیں لیکن یہ ہو گیا ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، ہائے 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 ہائے، آپ نے پوچھا بھائی وہ نواب صاحب تھے آئے تھے کہاں ہیں؟ حضور روٹیاں پکا رہے ہیں۔ جاؤ بھائی وہی کام کرتے ہیں۔ لات جب اس نے نواب صاحب کو ماری تو اب نواب صاحب نے اسے کہا کہ اے بندہ خدا تو نے مجھے جو لات ماری ہے تو مجھے یہ لات مارنے کی وجہ سے تیرے پاؤں میں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ واہ، یہ جب بات سنی آ کے حضرت خواجہ محبوب الہی کو بلایا، بس نواب صاحب کو لے آؤ۔ واہ واہ، بلایا، اپنا لباس بھی عطا فرمایا، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے دعا بھی فرمائی، اور اللہ کریم نے خواجہ محبوب الہی کی اس نگاہ کی برکت سے ان نواب صاحب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ نواب صاحب زمین پر بیٹھے ہوئے عرش کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ کیا بات۔ تو جب بندہ خیر پہنچاتا ہے نا لوگوں کو، کیا کرتا ہے خیر، شر پہنچانے والے کو بھی یہ کیا کہ دے رہا ہے، خیر ہی دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہ کیا، جس نے آپ کو شر پہنچایا ہے، آپ کو گالیاں اگر کسی نے دی ہیں تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، دلائل کا جواب ہوتا ہے، گالی کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کوئی آپ نے کسی کو شر نہیں پہنچایا، آپ نے خیر پہنچائی ہے۔ ہمارا بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی خیر ہی پہنچائیں، خیر پہنچانے والے کو بھی خیر پہنچائیں، اور بڑا اعلیٰ درجہ ہے اللہ نصیب کر دے، اونچے مقام اگر چاہیے اور اللہ پاک کی محبت کا ذوق چاہیے اگر، تو جو شر پہنچا رہا ہے اسے بھی اپنے خیر پہنچا دے، کیا بات، ہماری طرف سے نہ جائے۔ جب بندہ اس نہج پر اور اس مقام پر جب بندہ اپنے آپ کو لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر خاص اپنی کرم کی نگاہ فرماتا ہے، تو پھر دل کے اندر وہ ایک سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ذوق پیدا ہوتا ہے نا بندے کے دل میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا جو ذوق اور سوز جب آتا ہے تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر یہ کام ہو جاتا ہے، اور یہ اسی کو ملتا ہے جو اپنے دل کو مجلہ مصفہ منقع کر کے لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے انہیں کیا کرتا ہے، انہیں خیر۔ آپ دیکھیں اولیاء کے در سے کیا ملتی ہے، خیر ملتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں شاہ جی کی بلا، آج بھی آپ چلے جائیں آپ کو وہاں سے کیا مل رہا ہے، خیر ہی ملتی ہے۔ کیا مرحبا، سبحان اللہ۔ یہی اولیاء کی تعلیمات دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دیں، ایذا نہ دیں، کسی کے لیے زندگی کو مشکل مت بنائیں، کسی کے لیے آپ جال سازشوں کے جال مت بچھائیں، کسی کے لیے آپ جو ہے وہ زندگی اس میں کانٹے نہ بچھائیں، راہوں میں ہرڈل جو ہے وہ پیدا نہ کریں، جیلسی کی بنا پر طرح طرح کے لوگ معاملات کر لیتے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب بندہ ان سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اللہ کی یاد میں دل کو لگائے گا تو جب بندہ سخی کے سامنے یوں اپنا برتن پھیلاتا ہے تو بس پھر وہ
اپنی عنایت سے برتن بھر دیتا ہے. ہائے ہائے میں قربان جاؤں. چائے دینے والے میں نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں شاہ صاحب. اچھا. ایک وہ ہیں جو آدھا کپ دیتے ہیں, ان کی بھی اپنی چائے اپنے پلے سے نہیں ہوتی, ان کی بھی صحیح اپنی طرف سے دے رہا تو تھوڑی ڈال کے دے رہا, اپنے پلے کی بھی نہیں ہے, لیکن کیا کرنا ہے آدھا کپ ہی دینا. اور یہ بھی دیکھیں ہیں کہ جو ایک دفعہ پلاتے ہیں پھر اور بھی پوچھتے ہیں اور پیش کریں آپ کو. کیا بات. یہ انداز خوش نصیبوں کے اچھے انداز ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی خوش نصیب بن کے اچھے انداز کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے. پروگرام گھڑی بتا رہی ہے, وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. امام اہل سنت کی مبارک زندگی پر آج ہم نے الحمدللہ کچھ جو ہے وہ پروگرام کرنے کی اور کچھ ان کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ جو صحیح ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور امام اہل سنت کو اصال ثواب کرنے کی باللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے. کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ضرور اصال ثواب کریں, اور بہترین صورت ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت فرمائے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک قبر پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہوئے امام اہل سنت کا فیضان حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتار, غم مال سے بچانا, مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں, جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے